صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ حدیث پاک ان حضرات کے لیے جواب ہے، ان حضرات کو کہ جو وسیلے کے قائل نہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے بارگاہ میں کسی بھی ہستی کا، چاہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات ہو یا پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا بھی وسیلہ پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث پاک ان حضرات کے لیے جواب بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، یعنی کہ سرکار کے ساتھ رہنے والوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات ہے، کہ سرکار فرماتے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جب جہاد کرے گی تو جہاد کرنے والے یہ کہیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ وہ آدمی رہا ہو، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو رب ذوالجلال اس کی وجہ سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اس کے ساتھ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں وہ لوگ موجود ہے، کیا تم میں وہ آدمی موجود ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہو، یعنی کہ جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہوگا۔ اب سرکار علیہ السلام آپ فرماتے کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم میں وہ آدمی موجود ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہا ہے، اس نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو سرکار فرماتے کہ رب ذوالجلال اس آدمی کی وجہ سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آگے سرکار علیہ السلام آپ ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ایک جماعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا کیا تم میں وہ آدمی ہے کہ جو ان کے ساتھ رہا ہو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہا ہو، تو جب کہا جائے گا کہ ہاں، تو رب ذوالجلال اس آدمی کی وجہ سے جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث شریف کے اندر تین نسبتوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، ایک وہ کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، تیسری نسبت وہ کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کی وجہ سے رب ذوالجلال اس جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب مسلم شریف کے اندر چار نسبتوں کا ذکر ہے، بخاری شریف کے اندر تین نسبتوں کا ذکر ہے، مسلم شریف کے اندر چار نسبتوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں ایک لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ کیا تم میں سرکار علیہ السلام کا کوئی صحابی موجود ہے، تو جب لوگ کہیں گے کہ ہاں
ہمارے اندر سرکار علیہ السلام کا ایک صحابی موجود ہے تو رب ذوالجلال اس صحابی کی وجہ سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا کہ کیا تم میں ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے سرکار علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہوگا؟ تو جب وہ جماعت عرض کرے گی کہ ہاں ہمارے اندر ایک آدمی موجود ہے کہ جس نے صحابی رسول کی زیارت کی ہے، تو رب ذوالجلال اس آدمی کی وجہ سے جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اسی طرح چلتے چلتے تیسرا لشکر کا ذکر ہے، پھر آگے چوتھے لشکر کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہوگا، تو جب لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی وجہ سے اس جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو سامنے کرام بخاری شریف کے اندر 3 نسبتوں کا ذکر ہے، مسلم شریف کے اندر 4 نسبتوں کا ذکر ہے۔ اب وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مانگو، حقیقی طور پر عطا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے، لیکن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، رب ذوالجلال اپنے محبوب بندے کے وسیلے کی وجہ سے اس جماعت کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے اور پھر ان دونوں احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جس جماعت کے اندر ایک بھی صحابی موجود ہوگا، رب ذوالجلال اس صحابی کے وسیلہ سے اس جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ آدمی کہ جس نے صحابی رسول کی زیارت کی ہوگی، صحابی رسول کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، تابعین کہ سرکار فرماتے کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہوگا، کہ جس نے میرے صحابے کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، رب ذوالجلال اس آدمی کی وجہ سے بھی جہاد کرنے والی جماعت کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر تبع تابعین کا بھی سلسلہ یہی ہے، تبع تابعین ان کی وجہ سے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان تمام ہستیوں کے وسیلہ سے بھی جہاد کرنے والی جماعت کو رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان شخصیات کا، ان مقدس ذاتوں کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اور پھر رب ذوالجلال ان کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب